अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुब वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख़शौन रब्बहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
من وصلني وصله اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ خالق و مالک کے لیے ہیں، جس خالق نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جنہوں نے ہمیں اسلامی اخوت اور تعلقات کو نبھانے کا درس دیا ہے۔ نظام دھرتی پر ہر اگنے والا پودا اور پودے سے منسلک جڑا ہوا تنا اور اس تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ٹہنی اور اس ٹہنی کے ساتھ جڑے ہوئے پتے، پھل اور پھول ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج ہریالی ہم پہ ہے، خوشحالی ہے، ہم سے آپ خوشبو حاصل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق اس پودے سے ہے، اس تنے سے ہے جس کا تعلق پودے سے اور اس پودے کا تعلق زمین سے اور اس زمین کا تعلق اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہے۔ اگر یہی پودا جو لگا ہوا ہے، درخت لگا ہوا ہے، شجر لگا ہوا ہے، اس کو اکھاڑ دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ لکڑی بن جاتی ہے اور اس کے ہریالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی انسانی زندگی کی ایک مثال ہے کہ انسانی زندگی بھی تن آور درخت کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے پتے اس کے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں، بھائی، ماموں، ددیحال ننیحال اس کے رشتہ دار ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس کا تعلق مضبوط رہتا ہے تو یہ خوشحال بھی ہے اور اس کا چہرہ مرجھایا نہیں ہوتا۔ بعینی ہی اسی طرح میرا اور آپ کا اسلام سے بھی تعلق ہے، اسی طرح اپنے رب رحمان سے بھی تعلق ہے۔ اگر ہم رب العالمین سے تعلق توڑ لیں تو ہم پہ جو ایمان کی ہریالی ہے، اسلام کی ہم پہ جو خوشحالی ہے، یہ نظر نہیں آئے گی۔ ہم سوکھ جائیں گے، پھر اس طرح ہوگا جیسا آج ہو رہا ہے۔ آج جو سنگین حالات بنے ہوئے ہیں کہ کفر ہم پہ ٹوٹا ہوا ہے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ مال و جان میں، قوتوں میں، شہرت میں ہم سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمیں وہن کی بیماری لگ چکی ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق رب العالمین سے کمزور ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور اللہ رب العزت کے بعد اللہ کے رسول سے اور اس کے رسول کے بعد اس کے بندوں سے تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر تعلق بناؤ ایسا کہ وہ مثالی تعلق ہو۔ تو آج کی گفتگو میں ہم سنیں گے، آپ سنیں گے اور میں سناؤں گا اللہ کی توفیق سے کہ تعلق ہو تو ایسا ہو۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا لا تعلقی، بیزاری، نفرت ایسی ہونی چاہیے جیسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا کفر سے لا تعلقی کا اعلان کر، شرک سے لا تعلقی کا اعلان کر، اور اسی طرح بیزاری اور نفرت کر جادو سے، جادوگر سے، اسی طرح حاسد سے نفرت کر، جھوٹ سے نفرت کر، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں آخری حدیث سنا رہا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، وہ یہ تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنی ہی بیوی کو، کسی کی بیوی کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے اور اس کا رشتہ توڑواتا ہے۔ ایسے بندے کا میرے مذہب کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی کے غلام کو، ملازم کو اس کے مالک کے خلاف اکساتا ہے کہ تیرا مالک تجھے دیتا کیا ہے، ایسے بندے کا بھی میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے تعلق ہو تو ایسا ہو جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب سے تھا، جیسا کہ تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ جان جاتی ہے جائے، جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بینک بیلنس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاتھ سے نہ جائے، اسلام کا تعلق نہ جائے، ہاتھ سے نہ جائے، اللہ رب العزت سے جڑا ہوا تعلق نہ جائے، قرآن سے تعلق ہمارا نہ جائے۔ جان جاتی ہے تو جائے۔ سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا یاسر، سیدنا خبیب اور اسی طرح عبداللہ بن حذیفہ سہمی جیسے جنہوں نے اپنی اس شجاعت اور استقامت کا منہ بولتا ثبوت امت کے سامنے پیش کیا۔ کہا دیکھنا ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو جیسا کہ تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تھا۔ جب ان کا تعلق ایسا ہے اپنے رب سے تو پھر وہ 15 ہجری کو دو جاتے ہیں کہ ہمارا اپنے رب پہ اعتماد بہت زیادہ پکا ہے، ہمارا یقین بڑا پختہ ہے، اور کیسر و کسریٰ یہاں بیٹھے ہوئے ان کی ٹانگیں وہاں کانپری ہوتی تھی، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی پاوریں، بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے بڑا گہرا تھا۔ آج ہم مرعوب ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج ہم بدحال ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ بھائیوں، اپنا تعلق رب سے اس طرح مضبوط کریں جس طرح ایک بچے کا تعلق اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو دکھ پہنچتا ہے وہ اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے، اپنی ماں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی جب بھی زبان سے نکلتا ہے تو ماں کا لفظ نکلتا ہے، کیونکہ ماں کے سوا اس کا کوئی ہمدرد اس کو زمانے میں نظر نہیں آتا۔ اس طرح اپنے رب سے تعلق کریں، وہ تو ایک ماں کیا کروڑوں اربوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ تو ایک ایسی ذات ہے جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے، جس نے مجھے بولنے کے لیے قوت گویائی عطا کی ہے۔ اس رب سے اپنا تعلق مضبوط کر جس نے سننے کے لیے قوت سماعت عطا کی ہے، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بصارت عطا کی ہے اور دل دماغ بصیرت کے لیے عطا کیا ہے، اس رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، جس نے دنیا جہاں کی دولت، دنیا جہاں کی عزت، دنیا جہاں کی شہرت تمہیں عطا کر دی ہے، دنیا جہاں کی ساری سہولیات تیرے پاؤں میں ڈھیر کر دی ہیں، اس رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کر۔ میں اور آپ کیوں بھاگے پھرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا اعتماد اپنے رب پہ ہونا چاہیے۔ مجھے جب بھی کوئی دکھ آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ وقت آتا ہے، ابھی بچپن ہے، ابھی شیر خوار بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اعلان ہوتا ہے، فرعون کرتا ہے بچوں کو ذبح کروانا ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، پھر اللہ نے کہا اس کا سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، میں اپنے وعدوں کو سچا کرنے والی ذات ہوں، میں اس کو طاقت دینے والی ذات، میں اس کو جوانی عطا کرنے والی ذات، میں نے اس کو فرعون کے سامنے کھڑا کرنا ہے، یہ بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، یہ ستارہ چمکتا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو تسلیاں دی، لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کھانا نہ غمزدہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کا رب سے تعلق اتنا مضبوط تھا، کہا اللہ تو ہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہی لہروں میں جانے والے اور سمندروں کے لہروں میں چلتے چلتے فرعون کے
وہ جو محل بنا ہوا تو اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ام موسیٰ کا دودھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پلایا۔ یہی دائیاں جاتی ہیں، سب واپس آ جاتی ہیں، کہا اللہ کا وعدہ سچ ہے، ماں کو کہا تھا، تسلی دی تھی، لا تخافی ولا تحزنی، غم زدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، تیرا موسیٰ میں تجھے سے جدا کرنے والا نہیں ہوں، تیرے موسیٰ کا تجھ سے تعلق بڑا مضبوط ہے، بنایا میں نے ہے اور یہ مضبوط رہے گا، اعتماد میرے پہ رکھ۔ اللہ رب العزت نے ام موسیٰ کا دودھ حضرت کلیم اللہ کو پلایا۔ حضرات، جب تعلق ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان کسی میدان میں گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، اور وقت آتا ہے جب جوانی آتی ہے تو آپ نے یہ بھی واقعات کو سن رکھا ہے کہ جب جوانی کے عالم میں یہ اپنا وطن چھوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں جہاں سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، رب العالمین سے تعلق تھا، رب پہ یقین تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہر مراد کو پورا کیا، ان کی ہر خواہشات کو پورا کیا، گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی۔ صرف کیا کیا تھا؟ وہ جب بھی پکارتے تھے اپنے رب کو پکارتے تھے۔ ہر دکھ کے عالم میں، ہر پریشانی کے عالم میں، ہر گھبراہٹ کے عالم میں مجھے اور آپ کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، رب سے کال ملانی چاہیے۔ جب سے میں اپنے رب سے دور ہوا ہوں اس وقت سے پریشانیاں میرا مقدر بن گئی ہیں، اس وقت سے ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ حضرات، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو کیسے کیجئے؟ آئیے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کچھ ایسے اصول دیے ہیں جس کی بنیاد پر میرا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے تعلق ہے؟ وہ پہلا سب سے جو آپ نے سابقہ جمعہ میں بھی سنا، العقیدہ، عقیدہ جو ہے الولا والبرا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ہی دوستی، اللہ کے لیے ہی دشمنی، یہ اہم ترین عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ انسان کا بن جاتا ہے کہ میرا تعلق بھائی تیرے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ تیرا تعلق رب سے ہے، تیرا تعلق قرآن سے ہے، تیرا تعلق سنت مصطفیٰ سے ہے، میں تیرے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اس لیے پیار کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں کہ کیونکہ تو سنت مصطفیٰ کو اپنانے والا ہے، اور تیرے ساتھ میری اس لیے عداوت ہے، تیرے ساتھ تیرے ساتھ میری اس لیے دشمنی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے، یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے کہ میں نے لا تعلقی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تعلق بنایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی طمع نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہمارے تو دنیا کو تعلق بنانے کے لیے ہم مفاد کا سوچتے ہیں نا۔ ساری زندگی میری اور آپ کی گزر جاتی ہے ایم پی اے، ایم این اے اور بڑوں سے تعلق بنانے میں، رب سے تعلق بنانے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، رب کے قرآن سے تعلق بنانے میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے میری، میں بڑوں کی محفل میں بیٹھوں، کبھی قرآن کی محفل میں بیٹھنے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرات، یہ دنیا کی محفلوں کو بنانے والا اور دنیا میں تعلقات کو نبھانے والا صرف لالچ اور مفاد کی خاطر ہوتے ہیں۔ جو ہی لالچ نکلتا ہے، جو ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ تعلق بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو تعلق میں بات کر رہا ہوں، ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق، قرآن کا تعلق، رسول کے فرمان کا تعلق، رب رحمان کا تعلق جس کو مل جاتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہے، اور یہ ایسا مثالی تعلق ہے کہ انسان نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، بلکہ نہ کسی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، نہ کسی کے خوف میں آتا ہے، نہ کسی کے لالچ میں آتا ہے، بلکہ استقامت کا پہاڑ بن کر لوگوں کے سامنے در دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا تعلق ہم کو نصیب فرمائے۔ یہ بہت پیارا وصف ہے، یہ بہت پیاری خوبی ہے، یہ بہت پیاری امتیازی بات ہے جس کو یہ سعادت مل جائے کہ میرا تعلق بھائی ایم پی اے سے نہیں ہے، میرا تعلق تو رب کے گھر سے ہے، یا رب سے ہے، یا رب والوں سے ہے، میرا تعلق کسی بڑے چھوٹے سے نہیں ہے، میرا تعلق سب سے بڑی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ وہ قوت والی ذات ہے، وہ طاقت والی ذات ہے، وہ عزت والی ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، وہ شفا دینے والی ذات ہے۔ پھر جب یہ تعلق بنتا ہے تو پھر اللہ رب العزت شفائیں اس طرح عطا کرتے ہیں جیسے حضرت ایوب کو عطا کی ہے۔
پھر مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو جیسے نجات ملی ہے، تعلق ہو تو ایسا، مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو نجات ملی، اللہ بڑی بڑی تنگیوں سے ایسے آسانی کے راستے نکال دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا کی وہ اس وجہ سے کہ ان کا تعلق حیا سے تھا، ان کا تعلق ایمان سے تھا، ان کا تعلق رب رحمان سے تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بادشاہت بھی عطا کی، دنیا میں نبوت بھی عطا کی ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑ کر تو دیکھ، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے تعلقات کمزور ہو چکے، کمزور سے تعلق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہزور سے تعلق بنا کر تو دیکھ، وہ سب سے بڑی ذات، سب سے قوت والی ذات ہے۔ آئیے وہ کون سا ایسا پہلا عمل ہے جس کے کرنے سے میرے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا ہے؟ وہ آپ نے سنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے ہی محبت کرنا۔ دوسرا وصف، اپنوں سے، بیگانوں سے، جو بھی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، میرے رسول نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ پکار کے کہتی، کوئی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو میرے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ جو اپنی رشتہ داری کو قائم کرتا ہے، رشتہ داری میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور لوگوں میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اور یہ پہلی قوموں کو بھی کہا میری عبادت کرو۔ اس کے بعد صلہ رحمی کا انہیں بھی حکم دیا، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس عبادت میں آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو، یہ رشتہ پکا ہو جائے، یہ ٹوٹے نہ، پھر اپنے والدین سے اپنا رشتہ پکا کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بوڑھے ہوں جوان ہوں ان کے ساتھ پکا رہ، تیرا رب کے ساتھ تعلق پکا رہے گا۔ یہ تیرے والدین راضی ہیں تجھ پہ، تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہوگا۔ تیرے والدین ناراض ہیں تجھ سے، تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، پھر اپنے قریبی جتنے بھی تیرے عزیز رشتہ دار ہیں، وہ چچا کے بیٹے، وہ ماموں کے بیٹے، وہ خالہ زاد، وہ پھوپھی زاد، وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا قریبی تعلق مضبوط کر، بغیر لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے، صرف اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر۔ رنگ و نسل کو مٹا دے، یہ جو رنگ و نسل کا فرق ہے یہ تو صہبانیوں نے ڈالا ہوا ہے، یہ یہودیوں کی شر انگیزیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے میں تفرقہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک بن جاؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ تعلق مضبوط کر، تیرا رب کے ساتھ بڑا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، مسافر بھائیوں کے ساتھ اپنا اچھا برتاؤ کر، اور اسی طرح جو بھی تیرے غلام ہیں، متحد کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق مضبوط کر، تیرے رب کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ آج میرا رب سے تعلق کیوں نہیں مضبوط؟ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن صلہ رحمی میرے اندر نہیں ہے، اچھا اخلاق میرے اندر نہیں ہے، جب بھی بولتا ہوں حرام بولتا ہوں، جب دیکھتا ہوں حرام دیکھتا ہوں، جب سنتا ہوں حرام سنتا ہوں۔ اس وقت سے، جس وقت سے حرام سننا بولنا شروع کیا ہے، حرام کھانا کھلانا شروع کیا ہے، رب سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ آج اس وجہ سے کفر ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے، مسلمان جو ان کی وحدت تھی ان کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں جو اتحاد ہے یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا ایک سرا تیرے ہاتھ میں ہوگا اور ایک سرا آسمان میں ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو یہ کہتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ
پہ مجھے قرآن نے رہنمائی کی ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ قرآن سے رہنمائی لیتا ہے۔ قرآن بڑے بڑے سنگ دلوں کو موم کر دیتا ہے، بڑے بڑے پتھر دلوں کو بھگلا کے رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو بخشوا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اپنا تعلق اس قرآن سے مضبوط کر، ایک ہی سرا اس کا تو پکڑ لے، ایک آسمان میں ہے، تفرقوں میں نہ بٹ، اللہ رب العزت رب العالمین سے تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ من وصلنی وصلہ اللہ، اس قرآن نے کہا لوگوں ڈر جاؤ، رشتہ داری ناطے نبھانے میں ڈر جاؤ، لڑائی قطع تعلقی سے رب کو ناراض کرنے میں ڈر جا، اللہ سے خوف کھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں، تیری عمر میں اضافہ ہو جائے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل الرحم، پھر تعلق داری کو مضبوط کر، رشتہ داری کو مضبوط کر۔ آج چھوٹا سا شک ہو جائے نا، چھوٹا سا شک ہو جائے ماموں پر، ماموں کے بیٹوں پر، چاچو کے بیٹوں پر، فیملی میں کسی بندے پر، یہ پرانا جو تعلق 100 سال سے بنا ہوا ہے، بندہ منٹ میں خاک میں ملا کے رکھ دیتا ہے، شک کی بنیاد پر رشتہ داری کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اسی طرح غلط فہمی کی بنیاد پر رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے۔ جبکہ اسلام مجھے بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام مجھے محبت اخوت کا درس دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو بھائی بھائی بن کر رہے، پیور مسلمان، پکا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، المسلم اخو المسلم، جو مسلمان کا بھائی بن کر رہتا ہے۔ آج میں رنگ و نسل میں آ کر، قوم قبیلے میں آ کر اپنوں کو تو بھائی سمجھتا ہوں، جو میرے نمازی بھائی ہیں، جو جماعتی بھائی ہیں، جو محلے دار بھائی ہیں، ان کو بھائی نہیں سمجھتا۔ یہ ہے کون جی؟ حاجی صاحب ہیں، ہے کون جی؟ نمازی صاحب ہیں کون؟ تلاوت قرآن کرنے والے، بڑی سخاوت کرنے والے، اپنوں سے دشمنی، بیگانوں کے ساتھ محبت، غیروں کے اشاروں پہ چلنے والا۔ حضرات اللہ سے ڈر جائیں، اللہ فرماتے ہو لوگوں مجھ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ جو رحم کے رشتے ہیں، یہ جو تو قرابت کے رشتے ہیں، یہ جو صلہ رحمی کے تعلقات ہیں، ان کو خراب نہ کر۔ تعلقات کو خراب کرنے والے کا تعلق میرے مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ جو تعلقات کو خراب کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو، خامند اور غلام اور آقا کے تعلقات کو، رعایا اور حکمران کے تعلقات کو جو خراب کرتا ہے، اس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ جس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے نہیں، اس کا تعلق رب رحمان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کو ہم نہیں جانتے۔ یہی عقیدہ الولاء والبراء ہے کہ بندہ البراء بغض الکافرین، براءت کا اعلان کرے، جاؤ کافروں تو تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے کفر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے میری اور آپ کی عداوت اور دشمنی ہے۔ والبراءۃ، میں براءت کا اعلان کرتا ہوں تمہارے دین باطل سے، تمہارے باطل نظریے سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں، بائیکاٹ کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ تعلق ہو تو ایسا ہو، تعلق بنانے والا جب بناتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کسی میدان میں انسان کو ہارنے نہیں دیتا۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، نسأل اللہ العظیم، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو عظمتوں والا رب ہے، تو عظیم رب ہے، کہ ان یعز الاسلام والمسلمین۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ذلت رسوائی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا کر دے، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر دے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہم سب کو متحد کر دے، ہم سب کو متفق کر دے۔ آج کفر ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے کیونکہ ہمارے اندر وہن لگ چکا ہے۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا سے تو ہمارا بڑا پیار ہے، بینک بیلنس سے ہمارا بڑا پیار ہے، کوٹھی بنگلے سے بڑا پیار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہمارا پیار نہیں ہے۔ جب سے جہاد ترک کیا ہے مسلمان ذلیل ہو گیا ہے۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق رب سے مضبوط ہو، من وصلنی وصلہ اللہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے، عزیز داروں سے، تعلق داروں سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ ان میں والدین ہیں، ان میں اقربا ہیں، ان میں رشتہ دار ہیں، ان میں مسلمان ہیں اور اسلام والے اہل ایمان ہیں، ان سے تعلق مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ جس قدر اس کا تعلق اپنوں سے مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہو جائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب میں اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھوں گا تو میں ان کی مدد کروں گا، جب تک میں ان کی مدد میں لگا رہوں گا اللہ میری مدد کرتا رہے گا۔ جب پر میں اپنے بھائیوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہوں گا اللہ میرے عیبوں کو چھپاتا رہے گا۔ جب تک ان کو میں تکلیفوں سے نکالتا رہوں گا اللہ میری تکلیف کو دور کرتا رہے گا۔ یہ صلہ دنیا میں بھی ہے، یہ صلہ آخرت میں بھی ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نبھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد